یہ بننے والا ہے، بنانے والا بننے والے کا دیدار کا مشتاق ہے۔ اب رب فرما رہا ہے کہ میرے نبی کو میرا سلام دینا، ساتھ ہی پیغام دینا، اور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ کائنات اس کے سامنے اوجھل نہیں ہے، عیاں ہے، ساری چیزیں ساری موجود ہے، بخوبی جانتا ہے، مگر یہ بات کیوں فرمائی کہ میں تیرے دیدار کا مشتاق ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں کہ تو میرے قریب آ۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ میں اپنے بندے سے روبرو ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کلام کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے اپنے حبیب کو کتنا دور بیٹھایا، ایک کمان کے دور کی مسافت پر بٹھا کر کلام فرمایا۔ اگر اسی بات کو آگے کی طرف وضاحت میں لیا جائے تو اس میں کچھ اور بھی نظر آتا ہے۔ کوئی مہمان کسی کی مہمان کوئی بندہ کسی کو اپنے طرف مہمان بنا کر بھیجتا ہے، یا مہمان بن کر کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ کوئی نہ کوئی تحفے تحائف لے کر کے جاتا ہے۔ اس میں میری عزت ہے، میرا معیار ہے، میرے خاندان کی پہچان ہے۔ میں خالی ہاتھ جاؤں گا وہ کیا محسوس کریں گے، میں خالی ہاتھ جاؤں گا وہ کیا معلوم کریں گے؟ تو پھر یہ دستور زمانے کی کہاوت ہے، یہ زمانے کا دستور ہے۔ مگر آئیے سنیے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار جب تشریف لے جا رہے ہیں لامکانوں کی طرف اور سفر فرما رہے ہیں، خالق و مالک کے ساتھ ملاقات کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے خالق و مالک اس کو مختصر کرتے ہوئے موضوع کو بڑھاتا چلا جا رہا ہوں کہ جناب جبرائیل امین پاک تشریف لے جا رہے ہیں، میرے نبی کو ساتھ لے کر سفر کر رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے اور میرے نبی کی سرکار کے دربار میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہماری حد آ گئی ہے اور ہماری حد کا کنارہ آ گیا ہے، اور ناخون کے برابر بھی اگر اس سے تجاوز کر جائیں تو جل جائیں گے، راک ہو جائیں گے، ملیامنٹ ہو جائیں گے، منصب و اعلیٰ نظام کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ دروازے آسمان کے سارے بند ہیں، اور جب دستک دی گئی جبرائیل امین پاک نے کہ دروازہ کھولو، دروازوں سے پوچھا گیا کہ میں تو روزانہ آتا ہوں، کئی مرتبہ آتا ہوں، کئی مرتبہ جاتا ہوں، کبھی اس طرح معاملہ نہیں ہوا، دروازے عرش کے بند نہیں ہوئے۔ آج انوکھا معاملہ کیا گیا ہے کہ دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، یہاں پر داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ نئی حکمت موصول ہوئی ہے، نیا آرڈر موصول ہوا ہے۔ تو وہ دربار بیٹھنے والے عرض کرتے ہیں، حضور آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، حکم ربی یہ ہے کہ نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار آپ تشریف لے آ رہے ہیں، اس سے قبل ان کے آنے سے پہلے آج کسی کا داخلہ نہیں ہوگا، جب تک وہ قدم رنجا نہیں فرمائیں گے جبرائیل نہیں آ سکے گا، میکائیل نہیں آ سکے گا، اسرافیل نہیں آ سکے گا، اسرائیل نہیں آ سکے گا، کوئی بھی مکرم ملائکہ آسمان کے ان بلندیوں پر نہیں چڑھ سکے گا، جب تک میرے نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی جلوہ گری نہیں ہو جائے گی۔ آپ سرکار تشریف لے جاتے ہیں، جبرائیل امین پاک نے اپنی حد بندیوں کا اظہار کر دیا۔ عاشق یہاں پر بولتا ہے کہ وہاں پر اگر جناب حضرت ابو بکر صدیق جناب آپ تشریف فرما ہوتے، آپ سرکار کے رفیق ہوتے، آپ کے ساتھ سفر کرنے والے غلام ہوتے، تو کہیں بھی یہ جملہ نہ بولتے کہ میری حد بندیاں ختم ہو گئی ہے، میرا راستہ رک گیا ہے، مجھے اجازت نامہ موصول نہیں ہے، میں آگے جا نہیں سکتا۔ یہ جبرائیل تھا جو رک گیا۔ اگر ابو بکر صدیق ہوتے وہ جلنے کی پرواہ نہ کرتے اور مر مٹنے کی پرواہ نہ کرتے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے، مگر نبی رحمت فخر موجودات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار لامکانوں کا سفر رف کے ذریعے آگے شروع ہو جاتا ہے، اور خالق و مالک کے دربارے گوہروار کے اندر جب پہنچتے ہیں، میرے خالق نے پوچھا، اے حبیب، اے دوست کے پاس جاتا ہے، گفٹ لے جاتا ہے، تحفہ لے جاتا ہے، تحائف لے جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، گلدستے لائے جاتے ہیں، وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس آئے ہو، ہمارے لیے